و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں وہ جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ بات سمجھ آئی؟ سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ، میرا عبادت گزار، میرا تخلیق کردہ اور مسلمان بندہ، اور پھر یہاں ویسے قید نہیں لگائے گی مسلمان بندے کی، فرمایا یہ گیا ہے کہ صرف میرا بندہ، ٹھیک ہے نا، عبدی، عبدی کا جو لفظ آیا ہے نا، اس میں یہ قید نہیں لگائی گئی کہ مسلمان، فرمایا کہ صرف میرا بندہ جسے بھی میں نے پیدا کیا، جو انسان ہے وہ جیسا میرے بارے گمان رکھتا ہے میں بھی ویسا ہی گمان رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو مثال میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں کہ ایک بندہ کہ وہ یہ سوچتا ہے اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، کہتا نہ جانے کب یہ دن بدلیں گے اور اچھے ایام آئیں گے، اچھے دن آئیں گے۔ تو جب وہ ایسے کہتا رہتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو شاید مجھ پر رحم ہی نہیں ہے۔ عموماً نا امیدی میں بندہ ایسا کہتا ہے، یا یوں کہتا ہے کہ بھائی زمانے کا جو ظلم آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ہوتے ہیں بندے، بعض خیالات دل میں ملال آ جاتا ہے کہ آیا مصیبتیں میرے لیے۔ تو پھر جو بندہ یہ سوچتا ہے تو اللہ بھی ویسا ہی اس کے ساتھ عمل اپناتا ہے، وہ بھی ویسا ہی گمان رکھتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ اگر اس بندے نے یہ گمان رکھا کہ مصیبتیں میرے لیے ہی ہیں تو اللہ بھی یہی گمان رکھتا ہے تو تیرے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات آپ کو میں نے سمجھا دی۔ تو یہاں اس کا تھوڑا سا میں فلسفہ بھی آپ کو ذکر کا بیان کرتا چلوں، پھر آگے چل کر حدیث مبارکہ۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو یہ گمان رکھتا ہے کہ بھائی مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں میرے لیے ہی ہیں، تنگ دستیاں، اور ایک وہ بندہ جو مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بندہ مشکل حالات میں بھی اللہ پر راضی ہو تو پھر اللہ بھی اس پر راضی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں حدیث قدسی ہے، آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جیسا میرے بارے گمان رکھتا ہے میں بھی ویسا اس کے بارے میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ مصیبت میں بھی شکر کرے اور صبر کرے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور نماز سے مدد مانگو، ٹھیک ہے نا۔ صبر اور نماز سے مدد مانگو، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر جو بندہ یہ گمان رکھے کہ بھائی تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، جیسی تیری مرضی ہے ویسا ہی تو عمل اپنا، ہم بندہ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا سمجھو وہ کامل ہو گیا۔ جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے نا اس بندے کو ولی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کس بندے کو ولی کہتے ہیں؟ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، اونچا بولیں، جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں۔ تو ہم نے تو چونکہ آپ کو اس بات کی ہی تعلیم دینی ہے، ہم نے اس بات کی ہی تعلیم آپ کو دینی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ کیا؟ میری طرف دیکھیں، یہاں اگر آتے ہیں تو محض یہ عمل کرنے کے لیے نہ آیا کریں، مقصد ایک لے کر آیا کریں، صرف یہ نہ کیا کریں قرآن خوانی ہوئی، ذکر پڑھا گیا، درود پاک پڑھا گیا، نعت شریف پڑھی گئی، کتاب ہوا سن کر چلے گئے، نہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف آپ کو پریکٹیکل کروانا، عمل کروانا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ عمل کروانا ہے۔ تو دیکھیں نا، 2 گھنٹے ہیں، 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک، اگر یہ 2 گھنٹے بندہ ایک مہینے میں اللہ اور اس کے رسول کے حق کے لیے نہ نکال سکے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 2 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کے حق کے لیے نہ نکالے تو پھر کیا زندگی کا فائدہ، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ 2 گھنٹے جو بیٹھے ہیں کچھ حاصل کیا کریں. اگر کسی اللہ کے ولی کی خانقاہ پر جاتے ہیں تو وہاں تو خوشبو ملتی ہے تو خوشبودار ہو کر آیا کریں. بات سمجھ آئیے؟ تو توجہ سے سنا کریں میری بات, اور پھر یہ ذہن میں بٹھا لیا کریں کہ جو بات ہمیں ایک بھی معلوم ہے ہم عمل کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جو بندہ اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہی اللہ اس کے بارے میں پیش آتا ہے. اب ذکر کی جو فضیلت تھی تو آقا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ یہ فرماتا ہے, نبی فرماتے ہیں کہ اگر جو اللہ کا بندہ اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرے تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اس کا اپنے دل میں ذکر کرتا ہوں. دیکھیں نا, میں بھی اس کا اپنے دل میں ذکر کرتا ہوں. تو میں اس کا تھوڑا سا آپ کو فلسفہ بیان کر دوں تاکہ بات سمجھ آئے گی آپ کو, کیونکہ اس طرح آپ کو سیدھی سیدھی بات نہیں سمجھ آنی. اب دیکھیں, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی کو کال کرے اور وہ اگلا بندہ کہتا ہے یار میں تو تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا, میں تو بات توجہ سے سننی ہے, بڑی سمجھداری مزے کی بات ہے. بندہ کسی کو کال کرے اور کہے کہ کام ہو, اور اگلا بندہ کہے کہ یار میں بھی تیرا بارے میں ذکر کر رہا تھا. یا عموماً کسی محفل ہے, کوئی بندے بیٹھے ہیں, گیدرنگ ہے, تو اوپر سے بندہ آ گیا اور وہ اگلے بندے کہتے ہیں یار ہم تو تیرا ہی ذکر کر رہے تھے, تیری عمر دراز ہو, دعا دیتے ہیں کہ تو آیا ہے, تیری بات کر رہے تھے اور اچھے الفاظ میں تجھے یاد کر رہے تھے. تو اسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دل کے معاملات جو ہوتے ہیں نا یہ اتنی جلدی سمجھ نہیں آتے, بلکہ یہ سمجھ آتے ہی نہیں ہیں, یہ بس ہو جاتے ہیں. دل کا جو معاملہ ہے یہ فلسفیانہ ہے, یہ سمجھ نہیں آ سکتا, بس یہ سمجھ لو کہ ہو جاتا ہے. دل کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے. عقل جو ہوتی ہے وہ سوچ بچار کرتی ہے, لیکن دل جو ہوتا ہے نا یہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے, ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. وہ اگلے بندے کو اس کے دل تک آپ کے دل کی راہ تھی تو وہ آپ کی گفتگو کر رہا. یہی فلسفہ اس باری تعالیٰ کی شان پر لگائے کہ جب آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں, میں بھی اس کا دل میں اپنے ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ فرماتا ہے بندے اگر تو دل رکھتا ہے تو میرا بھی دل ہے, کیونکہ میں تیرا خالق ہوں. اگر تو نے دل رکھا ہے, تجھے میں نے یہ نعمت سے نوازا ہے, تو پھر میں تو تیرا خالق ہوں, میں بھی دل رکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو ویسے ہی بندہ یہاں ذکر کر رہا ہو اللہ کا, ٹھیک ہے نا, اور اللہ جب سن رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم تیرا ہی ذکر کر رہے ہیں. بات سمجھ آئی؟ بھائی تعالیٰ ہم تیرا ہی ذکر کر رہے تھے, کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ سن رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں, یہ بات سمجھ لیں کہ جب اس نے آپ کو یاد کیا تو آپ نے اس کو یاد کیا, تو جب آپ نے اسے یاد کیا تو اس نے آپ کو یاد کیا. بات سمجھ آئی؟ یہ فلسفہ ہے ذکر کا. ٹھیک ہے نا؟ کہ جب آپ نے اس باری تعالیٰ کو یاد کیا تو پھر اس نے آپ کو یاد کیا, اور جب اس نے آپ کو یاد کیا تو آپ نے اس کو یاد کیا. بات سمجھ آگئی؟ اسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے اگر تو دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آئی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اونچا بولیں, سمجھ آئی؟ اسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ. پھر آگے اللہ فرماتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو دل کی بات ہے نا, اب جو اس سے بڑھ کر ظاہری طور پر دل کا معاملہ, جب بات دل کی آتی ہے نا, پھر جو دل میں وہ ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر بندہ چاہتا ہے کہ یہ دل کے معاملات ظاہر بھی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں کسی کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اور بھی اس کے ساتھ محبت کرے. آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, فرد کسی کے ساتھ دوستی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, ناصر صاحب کی ان کے ساتھ, فیض صاحب کے ساتھ دوستی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, تو ناصر صاحب یہ چاہیں گے
کہ بھائی فیض صاحب کے ساتھ سبھی دوستی رکھیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ یہ چاہیں گے کہ ہر کوئی ان کی بات کرے، ٹھیک ہے نا، ہر کوئی ان کا دوست بنے، اور پھر ہماری گیدرنگ بھی ہو، اکٹھے دعوت کریں، دعوت توام کریں، ایسا ہی ہوتا نا، تو دوستی میں تو یہی معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاملات جو بندے کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر وہ اللہ خود اپنے اوپر یہ کرتا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے، ویسے وہ تو پاک ہے نا ان تمام کاموں سے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے اور ہمارا دل رکھنے کے لیے، یہ بات دل رکھنے والی ہے نا، اسے کہتے ہیں طریقت، سیدھا سیدھا شریعت کا تو حکم بھائی یہ کرو کرو، لیکن جب طریقت کی بات آئے تو اللہ فرماتا ہے اگر تم دل رکھتا ہے تو میرا بھی دل ہے، یہ طریقت کی بات ہے۔ ہم نے تو طریقت کی ہی بات بتانی ہے نا، منہاج طریقت کی جماعت جو ہم نے تشکیل دی، اس کی بنیاد رکھی، اس کا تو مقصد ہی طریقت کے ہر پہلو سے، دین کے ہر پہلو سے طریقت دکھانا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ شریعت تو یہی اپن کہتی کہ بس حکم ہے اسے پورا کرو، ٹھیک ہے نا، لیکن طریقت کا معاملہ دل کے ساتھ ہے، طریقت کہتی ہے اخلاص کو بناؤ، اللہ فرماتا ہے تیرا دل ہے تو میرا بھی دل ہے، پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے، کہ جب کوئی بندہ دل میں تو اس نے ذکر کیا، لیکن پھر جب دل سے بڑھ کر معاملہ ظاہری کے طور پر آ گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کسی جماعت کی شکل میں کرے، اجتماع کی شکل میں کرے، گیدرنگ کی شکل میں کرے، ٹھیک ہے نا، جماعت کی شکل میں کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اس کا ذکر ایک جماعت میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو دل رکھتا ہے تو میں بھی دل رکھتا ہوں، اگر تیری جماعت ہے تو میری بھی جماعت ہے، بات سمجھ آئی؟ یہ فلسفہ ہے ذکر الہی کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو پھر میں تجھ سے بہتر جماعت میں تیرا ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں محبت، ٹھیک ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت۔ آج میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ کوئی بندہ کسی سے محبت کرے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کے ساتھ محبت کرے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے اگر تو نے میرا ذکر اجتماعی طور پر کیا، ایک جماعت میں کیا، اتنے بندوں میں کیا، تو پھر تیرا یہ حق بنتا ہے کہ میں بھی تیرا ذکر، لیکن اب ہم نے کیا اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے نا، ہم نے کیا اللہ کا ذکر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تو حق ادا کیا اس کا، حق ادا کیا اس کا۔ اب حق ادا کرنا جو ہوتا ہے، حق ادا کر دیا بس معاملہ ختم ہو گیا، لیکن باری تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ تو نے تو میرا حق ادا کر دیا، اب اس حق کے اوپر میں بھی حق ادا کرتا ہوں، اس حق کے اوپر میں بھی حق ادا کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھ سے بہتر جماعت میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تجھ سے۔ پھر فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر جو بندہ